گزشتہ رات نماز تراویح میں آپ کی اس جامع مسجد میں پہلا سپارہ سنایا گیا اور سنا گیا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سننے سنانے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ میں کوشش کروں گا اس پہلے سپارے کا مفہوم مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن ساتھ ساتھ آپ تھوڑا مجھے جواب دیں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے جی سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنے والی۔ قرآن کریم کا افتتاح اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے ام الکتاب۔ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جو مسائل اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بیان فرمانے تھے، وہ سارے مسائل مختصر اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیے ہیں۔ قرآن کریم میں مسئلہ توحید بیان ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ میں مسئلہ توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ بیان ہونا تھا۔ سورۃ الفاتحہ میں وہ بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسئلہ بیان فرمانا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں قیامت کا مسئلہ بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں احکامات بیان ہونے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں احکامات بھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو جنت کے حقدار ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ان کا تذکرہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو جہنمی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ان کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا مختصر خلاصہ۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ البقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک گائے کا واقعہ آئے گا، اسی نسبت سے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ اگر سارے ساتھی قریب آئیں گے نا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، بات کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اس طرح لگتا ہے کہ شاید کوئی ناراض ہیں، آپس میں خفا ہیں۔ قریب قریب آ جائیں نا سارے ساتھی۔ قریب کا معنی نزدیک ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا۔ بعض ساتھی اٹھ کے دور جا رہے ہیں، کہ پتہ ترلائی والے قریب کو دور کہتے ہیں۔ تو جو ایسا حضرات کی میری طرف دھیان میری طرف رہے جی۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی کیا ہے جی؟ گائے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر 4 مضامین مرکزی ہوں گے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کا معنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور ضمنی طور پر ساتھ 2 چیزیں اور بیان ہوں گے حکیم صاحب۔ نمبر 1 امور مصلحہ، نمبر 2 امور انتظامیہ۔ امور مصلحہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور امور انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ احکامات جن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 متقین کا، اور ان کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت بیان کی یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت رب کے دیے ہوئے میں سے اس کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت قرآن پاک اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت والے بھی ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر ہے، وہ ہے کافروں کا ذکر۔ اور کفر کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ دل پر مہر لگ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات دل پر اثر نہ کرے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردے اور مہر پڑ چکی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ محفظنا منہ۔ اس کے بعد
تیسرا گروہ ہے جی منافقین کا، جو اوپر اوپر سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اندر سے کفر کے ساتھ ان کے دل بھرے ہوئے ہیں، سمجھ یہ رہے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب ان منافقوں سے یوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح اخلاص والا ایمان لاؤ، تو نعوذ باللہ آگے کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ رب نے کہا الا انہم هم السفہاء، وہ بے وقوف نہیں تم بے وقوف ہو، تمہیں علم کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں، احساس ہی کوئی نہیں۔ اور یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ویسے گپ شپ وہاں کر رہے تھے۔ رب کہتا ہے میرے پاس آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ گپ شپ کیسے ہوتی ہے، جب میں جہنم میں پھینکوں گا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے، پتہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں ایک شخص نے روشنی جلائی، آگ جلائی، ارد گرد روشن ہو گیا، لیکن قریب بیٹھا ہوا بندہ اس کی نظر چلی گئی، وہ نابینا بے وقوف اندھا، وہ کیا دیکھے کہ روشنی کیا ہوئی ہے۔ رب کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندھیروں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، اس روشنی کو دیکھ کر میرے نبی پر ایمان لاتے گئے، اور یہ بے ایمان نبی کے پاس رہتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے، ان کو یہ روشنی نظر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری مثال اللہ نے منافقوں کی دی، جیسے ایک بندہ جنگل بیابان میں ہو، موسم خراب ہو جائے، بادل گرجنے لگیں، کانوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑا ہو جائے، فرمایا یہ وہی بے وقوف ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، سنتے نہیں ہیں میری بات کو تاکہ سنیں اور پھر منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد تین گروہوں کا ذکر کر کے، یعنی متقین، کفار اور منافقین، تین جماعتوں کا ذکر کر کے رب نے سب کو دعوت توحید دی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اوے لوگو عبادت کرو تو کس کی کرو؟ زور سے بولو اللہ کی۔ آپ بیٹھے ہیں اس طرح کہ ہمارا تو روزہ ہے، ہم تو نہیں بول سکتے، مولوی کا کیڑا روزہ ہوتا ہے، تو مولویوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کہو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ زبردست وہی نا بات، عبادت اللہ کی کرو۔ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا تمہارا بھی خالق اللہ، تمہارے ماں باپ کا خالق بھی اللہ، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، بارش کی بوند بوند گرانے والا اللہ، پھر زمین سے انگوریاں اور سبزہ نکالنے والا اللہ۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور علامہ اقبال نے اسی کو یوں بیان کیا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ جب یہ سارا نظام رب چلانے والا ہے تو عبادت کے لائق بھی بولو کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد رب نے فرمایا اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں شک ہے تو چیلنج ہے، تم بھی ایک صورت ایسی پیش کر کے لے آؤ، بنا کر لے آؤ، قیامت آ جائے گی نہ تم کر سکے ہو نہ قرآن جیسی کوئی صورت پیش کر سکو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت، بے ایمانوں کے لیے جہنم کا عذاب۔ پھر اللہ نے آدم کی تخلیق کا تذکرہ کیا، فرمایا جب میں نے فرشتوں کے سامنے آدم کی تخلیق کا ذکر کیا، فرشتوں نے کہا ہم جو آپ کی عبادت کے لیے موجود ہیں، میں کہوں مولوی جہانگیر صاحب سے کہوں مولوی صاحب آپ جائیں اور فلاں ایک بچے کو کہیں کہ مجھے پانی لا کر دے، یہ کہہ دی میں ہی لے آتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اعتراض نہیں ہوتا، یہ فرما برداری کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے۔ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم جو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم جو آپ کی تعریفوں کے لیے موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے دو جواب دیے، پہلا جواب حاکمانہ دیا، دوسرا جواب حکیمانہ دیا۔ حاکمانہ جواب یہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے، یہ حاکم بولا۔ دوسرا جواب حکیمانہ دیا، آدم کو میں نے علم دیا ہے، وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے آدم کی جو تخلیق کی منشا ہے نا وہ تم نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں؟ تم نے صرف ذکر اذکار ہی کرنا ہے، تمہیں تو نہ بھوک لگنی ہے نہ تمہارے بیوی بچے ہیں۔ پتہ تو تب چلے گا نا جب آدم کا بیٹا بھوک کے باوجود روزہ رکھے گا،
پیاس کی باوجود روزہ رکھے گا، بیوی بچے بھی ہوں گے پھر بھی حرام نہیں کمائے گا، میرے حکم کو سامنے رکھے گا، رب کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، یعنی آدم کو سجدہ کرو تعظیم کے لیے، سب نے کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، ابلیس کو لعنتی قرار دیا اور بتایا یہ تمہارا دشمن ہے، پھر اس نے دشمنی کی اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ رب بتا یہ رہے لوگوں، وہ آدم کی اولاد دھیان کرنا، ابلیس تمہارا ازلی دشمن ہے۔ اس کے بعد جی سورۃ البقرہ چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی جی؟ سارے بولیں مدینہ منورہ میں۔ مدینہ میں یہودی زیادہ تھے، یہودیوں کے بڑے علماء، اور یہ ٹھیک ٹھاک ان کا اثر و رسوخ تھا، لوگ ان کی عزت احترام کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یا بنی اسرائیل سے آیت نمبر 40 سے اپنی دعوت کا روئے سخن یہودیوں کی طرف پھیرا، چونکہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور نبیوں کی اولاد کہلانے والوں، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو تو یاد کرو۔ جب بندہ رب کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا میرے بھائی، پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رب نے کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، مجھ سے ڈرو، جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تم میری عبادت کرو میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اور حق اور باطل کو مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، جو تورات کا علم تمہیں رب نے دیے سیدھا سیدھا بیان کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ اچھا، پہلے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، اب آگے کچھ نعمتوں کی تفصیل بیان کی۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ ابھی روزہ کی افطاری میں بڑا ٹائم ہے۔ تفصیل بیان کی، پہلی نعمت اللہ نے یاد دلائی اور ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب تم آل فرعون کے غلام تھے، اس فرعون کی غلامی سے میں نے تمہیں نجات دی۔ اور دوسری نعمت یاد دلائی جب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، دریا کے کنارے پر پہنچے، آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، نہ پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ آگے جانے کا کوئی راستہ، پھر میں نے بہتے دریا کو روک کر تمہیں راستے دیے، تمہیں پار کیا اور اسی دریا میں تمہارے دشمن کو غرق کیا، میری اس نعمت کو تو یاد کرو۔ پھر جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے طور پر بلایا اور تم وہ صاحب ہو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، تمہیں کہا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، اب سزا یہ ہے قتل کرو اپنے آپ کو تاکہ توبہ قبول ہو جائے۔ پھر تم قتل کے لیے تیار ہوئے تو میں نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ پھر جب تم دریا پار کر کے گئے، آگے میدان تھا چٹیل، وہاں پہ نہ سایہ اور نہ جناب پانی، پھر رب کہتا ہے ظللنا علیکم الغمام، ہم نے بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کر دیا۔ پانی نہیں تھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی کو پتھر پر مارو، ہم نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ کہو یار سبحان اللہ، تو کہو دھکا سٹارٹ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کہو ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ چہرے پہ نا مسکراہٹ ہو نا، بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار بندے شوق سے سن رہے ہیں، اور بندہ جناب ایسے غصے کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا ہو تو میں تو ویسے ہی بزدل سا بندہ ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ یار پتہ نہیں اٹھ کے کوئی بندہ من دو چار لا ہی نہ دے، بس کر یار جان چھوڑ، ساڑھا تو روزہ ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ رب نے کہا بادلوں کا سایہ کیا اور پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آسمان سے من سلوہ نازل کیا، جیسے بارش کے بعد پتوں کے اوپر شبنم پڑی ہوتی ہے، بارش کا پانی پڑا ہوتا ہے، یا کورا پڑا ہوتا ہے، ہمارے یہاں برف پڑی ہوتی ہے، ایسے ہی آسمان سے برف کی بجائے برفی گرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ سے مولوی نہیں گل لیتے تھے سبحان اللہ، آنکھوں ہی آنکھوں، طالب علم تو ضرور آنکھوں تھے سبحان اللہ۔ اور سلوہ بٹیر پکڑ کے جناب کھائے اور جناب مزے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے یہ نازل کیا، اتنی نعمتیں دیں، لیکن کہتے ہیں ناشکرے کو نعمت برداشت۔ رب نے کہا جب ارض فلسطین فتح ہو جائے وہاں سجدہ کرنا ہے، انہوں نے کہا جی سجدہ تو نہیں ہوتا۔ اب ہم ان پہ اعتراض تو کرتے ہیں لیکن خود گریبان میں جھانکیں
کتنی رب کی نعمتیں کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور نماز نہ پڑھیں تو وہی حالت ہے نا ہماری بھی کہ نعمتیں تو اتنی ملی اللہ کی طرف سے اور سجدہ شکر نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کسی نے پوچھا تھا، حضرت جی کیا حال ہے؟ فرمانے لگے حال یہ ہے کہ نعمتیں کھا کھا کے دانت گر گئے ہیں اور زبان ابھی تک شکر کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ حالت ہے ہماری بھی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ من سلوہ کھا کھا کے نا اسی تھک گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہو کوئی پیاز ہو، کوئی مسور کی دال ہو، کوئی جناب چٹنی شٹنی بنائیے، کوئی اس قسم کے جناب سلاد ملاد ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہو بے وقوف ہو، کہاں حلوے اور بٹیر اور کہاں پیاز اور چٹنیاں، جاؤ پھر کھاؤ۔ رب نے نعمتیں واپس لے لیں اور رب نے کہا کماؤ پھر، محنت کرو پھر، اور ذلت ان پر دے ماری گئی۔ رب کہتا ہے او لوگو میری نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کرو ورنہ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی ہے جیسے بنی اسرائیل پر پڑی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کچھ کوتاہیوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ رب فرماتا ہے ہم نے کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ کون سے دن جی؟ ہفتے والے دن۔ جیسے ہمیں اللہ نے کہا کہ جمعے والے دن اذان کے بعد کاروبار نہیں کرنا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں نا، جمعے والے دن اذان ہو جائے مسجد میں آؤ، کاروبار نہیں کرنا۔ ان کو کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جیسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی نماز کا ٹائم ہونا ادھر رکا کہا جانا ہے، وہاں بھی ہفتے والے دن جب شکار منع تھا مچھلیاں خوب آ جاتی۔ اب پریشان ہوئی کہ اب کیا کریں، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کرنا اور گاہ کا اور شکار بھی آیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ چلو جال شال اب لگاتے ہیں، اتوار والے دن پکڑ لیں گے، کچھ ہیلا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم میں ہیلے کیے نا رب نے عذاب بھیجا اور قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، رب کہتا ہے ان کی شکلیں مسخ کر کے ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ کہو استغفر اللہ۔ اس کے بعد جی اللہ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرو جی۔ کیا ذبح کرو جی؟ بس ہمارے جی 10 منٹ رہ گئے ہیں، سارے ساتھی مکمل سن کر جائیں۔ گائے ذبح کرو۔ اب جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا انہوں نے جناب ہیلے بہانے شروع کیے، حجتیں شروع کی، بے جا سوالات کیے۔ کہنے لگے موسیٰ وہ جو گائے ہے نا وہ کس عمر کی ہو، بوڑھی سی ہو یا بچی سی ہو؟ فرمایا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوان ہو۔ اچھا موسیٰ اللہ سے پوچھنا اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ ما لونھا، کہا اللہ کہتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہو۔ کہا اچھا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھنا کہ گائے جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، بعض گائے وہ ہوتی ہیں جن کو کنویں پر پانی نکالنے کے لیے راہٹ پر جوتتے ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہیں جن کو ہل چلانے کے لیے جوتتے ہیں، وہ گائے کیسی ہو، کنویں والی ہو یا ہل چلانے والی ہو؟ یہ خواہ مخواہ کے سوالات ہیں۔ یہ بولو کیا ہیں؟ ایک تو وہ سوال ہوتا ہے نا جو بندہ عمل کی نیت سے کرتا ہے، ایک ہوتا ہے خواہ مخواہ کا سوال۔ جیسے ایک ساتھی کہنے لگا فلاں مولوی نے مجھے کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، بڑا حافظ قاری بنا، کخ پتہ نہیں۔ میں کہا کیوں جی؟ او میں اس کو پوچھا ہے سورہ یاسین مبینہ کتنی آنی ہے، نساں پتہ ہی کوئی نہیں۔ قاری صاحب مبینہ کتنی آنی ہے؟ بھائی لفظ مبین اس نے نہیں گنا، اگر سورہ یاسین پوری یاد ہے تو کخ پتہ نہیں۔ یہ خواہ مخواہ کے سوالات ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو؟ رب نے فرمایا نہ وہ ہل چلاتی ہو نہ وہ کنویں پہ جوتی جاتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب گائے ہو، اس کو ذبح کرو۔ رب کہتے ہیں فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح تو کر دی لیکن کرنے والے نہ تھے، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب اس پہ ذرا اپنے آپ کو دیکھنا ساتھ ساتھ، عبادت بندہ کر تو دے لیکن شوق سے نہ کرے کوئی فائدہ نہیں۔ تراویح کے لیے آ رہے ہیں استاد جی ذرا تیز پڑے ہو نا جی، گھنٹہ پورا لاسو، او ہو تھوڑی کوئی گنجائش کرو نا جی۔ یہ جو ہے نا یہ شوق نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں کئی ساتھی ہماری مسجد میں تو یہاں تو ایسے نہیں ہوں گے ماشاءاللہ، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، رکوع پہ جائیں گے تو آ کے شامل ہو جائیں گے۔ پڑھ تو دیں لیکن پڑھنے والے نہ تھے، فذبحوها وما كادوا يفعلون، کر تو دیا لیکن کرنے والے نہ تھے، پوری کوشش کی بچنے کی، بالآخر کر دیا۔ ایسی کون سی عبادت ہے بھائی؟ رب کی عبادت بندے کو شوق سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں واقعہ ہوا جی، ایک بندہ قتل ہو گیا، پتہ نہ چلے قاتل کون سے، ایک دوسرے پہ الزام لگائے کہ انہوں نے کیا۔ اللہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ اس نے اٹھ کر بتایا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ مردہ آنکھوں سے زندہ ہوتا دیکھا، اللہ کہتے ہیں ان کا دل ڈر جانے چاہیے تھے لیکن ڈرے کوئی نہیں۔ ثم قست قلوبکم،
پھر دل اور سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے۔ رب کہتا ہے نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں میں سے پانی بہتا ہے، نہریں نکلتی ہیں۔ ظالموں، تمہاری آنکھوں سے تو آنسو کا ایک قطرہ بھی کبھی میرے خوف سے نہیں نکلا، تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے۔ اللہ دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ آگے کچھ اہل کتاب کے گروہوں کا ذکر ہے جی۔ ایک وہ گروہ ہے جو کاتبین تھے، اپنے ہاتھ سے تورات لکھتے اور کہتے یہ اللہ کا حکم ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ چند ٹکوں کی خاطر میں کسی کو غلط مسئلہ بتا دوں، فتویٰ لکھ کے غلط دے دوں، کسی سے لکھوا کے دے دوں دنیا کے پیسوں کی خاطر، یہ کیا؟ یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بے ایمان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں جی، ہمیں جہنم کی آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ بھائی ان بچوں کو ذرا خاموش کروائے نا، بچوں چپ ہو جاؤ۔ بعض یہ کہتے ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ رب نے کہا تم نے کوئی رب کیا کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی غلط کام کرے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا، چاہے نبیوں کی اولاد میں سے کیوں نہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو یہودی تھی ان کا ذکر کیا۔ مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے جی، میری طرف دیکھیں جی، ایک اوس ایک خزرج، ان کی آپس میں ہوتی تھی لڑائی۔ یہودیوں کے دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ایک اوس کے ساتھ مل گیا، دوسرا خزرج کے ساتھ مل گیا۔ لڑائی ان کی تھی، یہ بیچ میں خواہ مخواہ ان کے ساتھ اپنی پارٹی کی وجہ سے لڑائی کرتے اور ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ناحق۔ حالانکہ ان کی لڑائی بھی کوئی نہیں، دشمنی بھی کوئی نہیں، خواہ مخواہ پارٹی کی وجہ سے قتل تک کر دیتے۔ اور اگر کوئی قیدی ہو جاتا تو کہتے یار اس کو چھڑاؤ، کیونکہ تورات میں قیدیوں کو چھڑانے کا بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ رب نے کہا صدقے جاؤں تمہارے اوپر، بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض پر ایمان نہیں رکھتے ہو، قیدیوں کو چھڑانا تورات میں تمہیں نظر آ گیا، اور جو قتل کرنے کی ممانعت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی۔ بالکل ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، مرضی کا مسئلہ مان لیا، مرضی کا نہ ہوا تو چھوڑ دیا مولویوں کے مسئلے نے، جو مرضی کا نہ ہوا وہ مولویوں کے ذمہ لگا دیا۔ یہ بالکل وہی عادات ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جناب یہودیوں نے کہا جنت ساڈے واسطے یہ، کیونکہ ایسے نبی ید اولاد ہیں۔ رب نے کہا ان سے کہو اگر جنت تمہارے لیے فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، رب سے کہو یا اللہ موت دے، جنت میں جائیں، ادھر کیا کر رہے ہو، پھر جاؤ جنت میں مزے کرو۔ رب کہتا ہے ڈرتے اتنے موت سے، موت کا نام نہیں لیں گے، ویسے جھوٹے موٹے دعوے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ اچھا اب یہودی آئے نبی پاک کے پاس، چلو جی ٹھیک ہے پھر مانتے ہیں قرآن کو، صرف یہ بتائیں کہ قرآن کی وحی لے کر کون آتا ہے؟ آپ نے سنا جبرائیل لے کر آتا ہے، او ہو، پھر ہم نہیں مانتے۔ خیر ہوئے جی، وہ جی جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو قوموں کی ہلاکت کے وحی لے کر آیا تھا۔ قوم نوح برباد ہوئی، قوم عاد برباد ہوئی، سمود برباد ہوئی، لوط، یہ سارے پیغام جبرائیل ہی لے کر آیا۔ یہ تو جناب تباہی کے فیصلے لے کر آتا ہے، اس لیے اس کی لائی ہوئی وحی ہم نہیں مانتے۔ رب نے کہا بے وقوفو قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ جبرائیل اپنی طرف سے وہی تھوڑی لے کر آتا ہے، وہ تو رب کا حکم لے کر آتا ہے۔ جبرائیل کے ساتھ دشمنی نہ کرو، پھر رب کے ساتھ کرو۔ فإن اللہ عدو للکافرین، پھر اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، لہٰذا یہ تمہارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ شرک سے روکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے، جادو میں شرک ہے سارا، نعوذ باللہ۔ رب نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام جادو بولو جی نہیں کیا کرتے تھے۔ پیغمبر تو جادو کو روکنے کے لیے آتے ہیں، جھوٹ ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، شیطان جادو کرتے تھے۔ اور ایک وقت میں دو فرشتے آئے تھے، وہ لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھانے کے لیے آئے تھے، ورنہ جادو نہ فرشتے نے سکھایا ہے کسی نے، نہ کسی نبی نے بتایا ہے۔ جادو تو کفر ہے۔ لوگ جادو سیکھ کے کرتے کیا ہے؟ فرمایا میاں بیوی کو لڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کو لڑاتے ہیں۔ کوئی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، بڑے بڑے کام کر سکتے ہوتے تو پھر سارا کچھ جادوگروں کے پاس ہی ہوتا نا۔ چھوٹی چھوٹی شیطانیاں کرتے ہیں، میاں بیوی کو لڑاتے ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے سنو دنیا والو، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، رب نہ چاہے تو یہ چھوٹا سا نقصان بھی جادو کے ذریعے نہیں پہنچتا۔ سب کچھ نفع نقصان کا مالک کون ہے بولو؟ اللہ۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک چال بازی کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہوئے نا رائنا صحابہ کہتے تھے۔ رائنا کا مطلب ایک مسئلہ سمجھایا آپ نے، سمجھنا آیا جی رائنا ہماری رعایت کرو، ہمیں دوبارہ سمجھاؤ۔ اسی رائنا کے لفظ کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے رائنا،
رائی کہتے ہیں چرواہے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں او ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا لفظ ہی نہ بولو جس میں میرے نبی کی بے ادبی کا شبہ ہو، تم رائنا کا لفظ استعمال ہی نہ کرو، حالانکہ لفظ ٹھیک تھا لیکن جس میں شبہ آتا ہے نبی کی بے ادبی کا مت استعمال کرو وہ لفظ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے سپارے کے بالکل آخر میں بات آ گئی ہے جی، یہودی کہتے ہیں عیسائی ٹھیک نہیں، حالانکہ عیسائیوں کے پاس انجیل ہے جو اللہ کی کتاب ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کتاب غلط ہے، حالانکہ تورات وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، دونوں ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، ضد اتنی ہے ان میں۔ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں تسی سارے غلط ہو، ٹھیک تو اسی ہیں سارے۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، فیصلہ تو رب کرے گا قیامت کے دن، اور فیصلہ اللہ نے نازل دنیا میں کر دیے قرآن کی صورت میں، اور میں جو قرآن کا فیصلہ ہے نا اس کو مانو، ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ یہاں تک مسئلہ توحید مکمل ہوا۔ اس کے بعد مسئلہ رسالت ہے، مسئلہ رسالت ہم کل پڑھیں گے دوسرے پارے میں، لیکن آج میں آج کے سبق میں پہلے پارے کے آخر میں اس کی تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے کہ یہودی، عیسائی، مشرکین اور مسلمان یہ چار گروہ تھے۔ یہودی بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، مشرکین کہتے تھے ہمارے، اور مسلمان کہتے تھے ہمارے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت تھی جس کو سب مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ ذرا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے سے پہلے ابراہیم کا تذکرہ کریں، جب باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بیت اللہ ہم نے بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو بھیج دے۔ رب کہتے ہو لوگو، وہ دعوے کرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے والوں، اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو میرے محمد کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے ہم سب کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، سب کو مانتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے نحن لہ عابدون، نحن لہ مسلمون، نحن لہ مخلصون، مانتے سب کو ہیں، عبادت صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ دوسرے پارے سے بات ہوگی، سارے حضرات شرکت کی کوشش فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔